الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سبق شروع ہوگا آپ کا سورہ حامیم سجدہ کی 29 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالی ہے، صرف کہا ہی نہیں، ثم استقاموا، پھر اس پر انہوں نے استقامت بھی دکھائی، استقامت کے کوہ گراں بن گئے، دنیا کا بڑے سے بڑا خوف اور بڑے سے بڑی لالچ بھی ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ لا سکی، وہ ڈٹ گئے، استقامت دکھا دی۔ رب کریم فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی زیارت کے لیے رب کائنات کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، یہ کہ ہرگز ہرگز نہ ڈرو، ولا تحزنوا، کوئی غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، ان کو جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، التی، ان کو کہا جاتا ہے وہ جنت کہ کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا ہے، تمہیں وہ جنت عطا کر دی جائے گی۔ استقامت قام یقوم سے ہے، باب استفعال سے۔ قام یقوم کا معنی ہوتا ہے تسلسل کے ساتھ کسی چیز کو باقی رکھنا، قائم رکھنا، اعتدال کے ساتھ رکھنا اور اس کو کبھی بھی ختم نہ ہونے دینا۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یعنی ایک دو پڑھ کر چھوڑ دو، نہیں، تسلسل کے ساتھ اس کو باقی رکھنا، گویا نماز کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹ گئے، یہ صحابہ کرام کی خصوصیت تھی۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، رب کائنات کا احسان و کرم جب شامل حال ہوتا ہے تو ایمان والا اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے دل میں محبت ہوتی تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ میرے کریم آقا تاجر البجم شفیع معظم رحمت عالم کے در دربار عالیہ میں حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے جس کے بعد مجھے کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہ ہو۔ تو میرے کریم نے فرمایا تھا، کل، یہ کہہ، آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر مضبوطی سے ڈٹ جا، پھر کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام کی مبارک زندگیاں ایسے واقعات سے بھری پڑی ہیں، تاریخ اوراق ان کی حقانیت اور استقامت کی گواہی دیتے ہیں۔ ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ذی وقار حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کفار کی ہتھے چڑھے ہوئے تھے۔ کفار مکہ ان کو ایذائیں دے رہے تھے، مار رہے تھے۔ قصور ان کا کیا تھا؟ بس یہی کہ یہ میرے کریم آقا کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے تھے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا، کفار نے ان کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے گزرے جب کافر ان کو مار رہے تھے، ایذائیں دے رہے تھے، ستا رہے تھے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، ان کے جسم نازنین کو زخموں سے چور کر رکھا تھا۔ میرے کریم آقا ادھر سے گزرے تو ارشاد فرمایا کہ اے آل یاسر، صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی حضور صابروں کا اجر بہت زیادہ ہے۔ ان کی ڈاس بن گئی۔ کافر ان کو کہہ رہے تھے کہ رسول مرشد رحمت کون مکہ کا انکار کر دو،
ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، مگر اس پاک باز گھرانے نے اس بات سے صاف انکار کر دیا۔ ان نابکاروں نے، ان بدبختوں نے حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا ڈنڈوں کے ساتھ، جوتوں کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ، جس کے ہاتھ میں جو آیا مارا، اتنا مارا کہ آپ تڑپ تڑپ کر مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے۔ کسی کو تلوار سے قتل کر دیا جائے، گولی سے اس کا بھیجا اڑا دیا جائے، نیزہ آر پار کر کے اس کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ کسی کو گھونسے، ڈنڈے، جوتے مار مار کر موت سے ہمکنار کیا جائے تو بہت تڑپا کے مارا جاتا ہے۔ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے خاوند ذی وقار کو دردناک انداز میں موت سے ہمکنار کر دیا گیا تھا۔ ان کا بے جان لاشا سامنے پڑا تھا۔ سیدہ سمیہ بھی زارو قطار رو رہی تھیں، اور ننھے عمار بن یاسر بھی۔ عمار بن یاسر اپنے ابا کی میت کو دیکھ کر زارو قطار رو رہے تھے، اور حضرت سیدہ سمیہ اپنے وفاشار خاوند کی میت پر نوحہ کنا تھیں۔ کافروں نے ان کو بھی پکڑ لیا۔ حضرت سیدہ سمیہ کو کہا، سمیہ دیکھ، تیرا خاوند ہماری بات نہ ماننے کی بنا پہ موت سے ہمکنار کر دیا گیا، اب باری تیری ہے۔ اگر تو نے ہمارا کہنا نہ مانا تو تجھے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اے رب ذوالجلال، تو اپنی بے شمار رحمت نازل فرما ان پاک باز ہستیوں پر۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ عورت کا دل کمزور ہوتا ہے، بزدل ہوتی ہے، مگر جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ شیر دل ہو جایا کرتا ہے، وہ بزدل نہیں ہوا کرتا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ فرمایا، تمہارے جی میں جو آئے سو کرو، میں دامن مصطفیٰ کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ میرے بدن سے جان تو نکل سکتی ہے، مگر میرے دل سے میرے نبی کا پیار نہیں نکل سکتا۔ کافروں نے ان کو مارا، بہت مارا، لہو لہان کر دیا۔ رخ زیبہ سے جا بجا خون بہنے لگا، سر بھی پھٹ گیا، جس پہ نازنی پہ جا بجا زخم تھے۔ کافر مار رہے تھے ابو جہل لعین، اس کے ذہن میں شاید کوئی ایسی شیطانی چال آئی، اسے لوگ کہا بس کرو، اس لڑکی کو نہ مارو۔ لوگوں نے خیال کیا شاید سمیہ جوان ہیں اور حسی ہیں، ان کے حسن یا ان کی جوانی کی وجہ سے ابو جہل نے سزا دینے سے روک دیا ہے، شاید اس کی جوانی، اس کے حسن پر اس کو ترس آ گیا ہوگا۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل لعین نے ایک احساس دلایا، سمیہ تیرا خاوند فوت ہو گیا، ہمارے ہاتھوں مر گیا ہے، اب تیری باری ہے۔ اگر تجھے اپنا خیال نہیں تو اپنے بیٹے عمار کا خیال کر لے، در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے باقی رہ جائے گا، نہ اس کی ماں زندہ ہوگی نہ اس کا باپ، یتیم مسکین در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا، نہ معلوم زندگی کس طرح یہ بسر کرے گا۔ اگر تجھے اپنا خیال نہیں تو اس کا خیال کر لے۔ سیدہ سمیہ نے صاف صاف جواب دیا، اے لعین، سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتی۔ اس خبیث سے اپنے کارندوں کو بھیجا، 2 اونٹ لے کے آؤ۔ 2 اونٹ لائے گئے۔ لوگوں نے خیال کیا شاید حضرت سمیہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر نیچے گرا دیا جائے گا، ان کے اوپر اونٹوں کو دوڑایا جائے گا، ان کو کچل کر موت سے ہمکنار کیا جائے گا، مرتبہ شہادت ان کے سحال بھی مقدر ہوگا کہ ان کا جسم نازنی کچل دیا جائے گا، مگر اس خبیث کا شیطانی ذہن کوئی اور ہی تانا بانا بن رہا تھا۔ اس خبیث سے حکم دیا 2 اونٹوں کو بٹھا دیا جائے۔ 2 اونٹ بٹھا دیے گئے، ان پر 2 شخصوں کو سوار کر دیا، ایک کا منہ دائیں جانب تھا، دوسرے کا منہ بائیں جانب، اونٹ کھڑے کر دیے گئے۔ ایک اونٹ دائیں طرف منہ ہے، دوسرے کا بائیں طرف منہ ہے۔ حضرت سمیہ کو اس بدبخت نے پکڑا، زور سے زمین پر پٹک دیا اور ان کے پر نور سینے پہ پاؤں رکھ دیا، اور 2 بدبختوں کو کہا اس کی دونوں ٹانگیں، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دو، دوسری ٹانگ دوسری اونٹ کے ساتھ باندھ دو، اس کے دونوں بازو پر 2 جوان کھڑے ہو جائیں۔ اور اس خبیث سے نیزہ لے کر حضرت سمیہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، سمیہ آخری مرتبہ تجھے وارننگ دے رہا ہوں، بتا نبی کا دامن چھوڑو گی کہ نہیں چھوڑو گی؟ اے اللہ تعالیٰ تو ان پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرما، کس قدر تو نے ان کو استقامت عطا فرمائی تھی۔ سیدہ سمیہ نے جواباً فرمایا، یہ تو ایک جان ہے، 1000 ہوتی تو بار بار میں قربان کر دیتی، مگر دامن مصطفیٰ کبھی نہ چھوڑتی۔
اس خبیث نے دونوں اونٹ سواروں کو حکم دیا، ایک دائیں جانب چلا، دوسرا بائیں جانب۔ اس بدبخت نے نیزہ مارا، سیدہ سمیہ کو دو حصوں میں چیر کے رکھ دیا۔ جسم سے جان تو چلی گئی، حیات جاویدانی ان کا مقدر بن گئی، مگر ان کے دل سے میرے نبی کا پیار نہیں نکالا جا سکا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے انہوں نے استقامت دکھائی ہے، مضبوطی کے ساتھ ڈٹ گئے۔ کتب تواریخ صحابہ کرام کے ایسے واقعات سے بھرپور ہیں کہ صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر دامن مصطفیٰ کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ رب کریم فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر رب کریم کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ ان کی زیارت کو اترتے ہیں۔ کل فرشتوں نے یہ کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مولا ایک ایسے انسان کو تو بنائے گا جو زمین میں فتنہ پھیلائے گا، فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ اب رب کائنات ایسے پاک بازوں کے پاس فرشتوں کو بھیج کر پوچھتا ہوگا بتاؤ فرشتے یہ لوگ ایسے ہیں جن کو تم خون ریزیاں کرنے والے کہو گے، جن کو تم فسادی کہو گے؟ فرشتے بھی ان پر رش کرتے ہیں، ان کے قدموں تلے اپنے پر پھیلاتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں فرشتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، اب تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، ولا تحزنوا، اور نہ ہی کوئی غم۔ خوف و غم تو دنیا میں ہے نا، اب تو تم بارگاہ رب العزت میں حاضری دے رہے ہو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور ان کو خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تم کو مبارک ہو اس جنت کی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جنت کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ رب کائنات نے تم سے وعدہ فرمایا تھا کہ تم کو جنت عطا فرمائی جائے گی۔ استقامت سے مراد علماء کرام فرماتے ہیں کہ احکامات شرعیہ، اللہ تعالیٰ جل اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں وہ اوامر و نواہی، جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، ان کو پورے طریقے سے اپنے اوپر نافذ کر لینا یہ استقامت ہے، یعنی اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر شریعت مطہرہ کا اپنے آپ کو پیروکار بنا لینا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی کے روز و شب بسر کرنا، یہ استقامت ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں سبحان اللہ تعالی و بحمدہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتنی عظمت رب کائنات ان کو عطا فرما رہا ہے۔ آپ کسی کو کہیں میں تیرا یار ہوں، تو میرا یار ہے، بڑی بات تو یہ ہے کہ بندہ کہے مولا میں تیرا ہوں، یہ اتنی عظیم بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ رب کہے کہ تو میرا ہے۔ بندہ دعویٰ کرے کہ میں تیرا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ رب فرمائے میں تیرا ہوں۔ فرماتا نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، سبحان اللہ، ہم تمہارے دوست ہیں۔ وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں، اے صبر و استقامت کے پہاڑوں، رب فرماتا ہے نحن اولیاؤکم، فرشتے ان کو بتاتے ہیں ہم ہیں تمہارے دوست، فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا یار ہے، ایمان والا اللہ کا ولی ہے، اللہ اس سے پیار فرماتا ہے، ایمان والا اپنے رب سے پیار فرماتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا ٹوٹ کر اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ اور رب کریم بھی ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ بھی ایمان والوں کا ولی ہے، اللہ بھی ان کا دوست ہے۔ یہاں فرشتے فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ جنت کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان کتنی بلند ہے، وہاں تمہیں عظمت کیا عطا فرمائی جائے گی۔ آج تم نے کیا کیا؟ اپنے مولا کو راضی کیا، اپنی جان کی قربانی دے دی، اپنے مال کو نچھاور کر دیا، اپنے عزو کربا، اپنے بہن بھائی، اپنے بیوی بچوں کو
اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دیا، آج تم اپنے رب کو راضی کر رہے ہو، قیامت کے دن رب کائنات جل وعلا تم کو راضی فرما دے گا۔ سودا ہے، اپنے رب سے تجارت کر لو، اس تجارت پہ نفع ہی نفع ہے۔ وہ جنت ارشاد فرماتے ہیں رب کائنات، وہ فرشتوں کو بتاتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا، تمہارے لیے اس جنت میں کیا کچھ، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اشتہا، بھوک، تمنا، خواہش، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے جی میں خواہش پیدا ہوگی۔ اب یہاں بیٹھے ہیں، میں نہیں جانتا کہ آپ کے دل میں خواہش کیا ہے، آپ نہیں جانتے کہ میرے دل میں خواہش کیا ہے۔ آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ کے دل میں خواہش کوئی پیدا ہوتی ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فرشتے ان کو یہ خوشخبری سناتے ہیں، ایمان والو یہ فرشتے اپنی جانب سے نہیں، رب کریم نے قرآن کریم کا حصہ بنایا ہے، یہ رب کا حکم ہے۔ تمہیں کیا ملے گا، ما تشتہی انفسکم، تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی، یہ چیز مجھے ملنی چاہیے، تیری زبان پر کلمات آنے سے پہلے وہ تجھے عطا کر دی جائے گی۔ مانگنا تو بعد کی بات ہے، مانگنا تو بعد کی بات ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، رب ذوالجلال جب اہل جنت کو اپنی نعمتوں سے نواز دے گا تو ارشاد فرمائے گا کیا میں تم کو اس سے کہیں بڑھ کر انعام نہ عطا فرماؤں۔ دنیا میں ایک انسان کی عادت ہے، اسے سونے کا ایک شہر مل جائے اس پہ اکتفا نہیں کرتا، دوسرے کی تلاش میں نکل جائے گا، یہ چیز ایک حقیقت ہے۔ ایک آدمی نے ایک میں لگائی ہو تو اس پہ اکتفا نہیں کرتا، دوسری میں لگانے کی کوشش کرتا ہے، دو لگائی ہو تو تیسری کو کوشش کرتا ہے۔ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے میں آگے بڑھتا چلا جاؤں، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ۔ جنت کی نعمتوں کا یہ عالم ہوگا کہ بندہ کہے گا کیا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، گویا وہ بھر جائے گا رب کریم کی رحمتوں کے اعتبار سے، کہے گا اس سے زیادہ نعمتیں نہیں ہو سکتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تم کو اس سے بھی بڑھ کر انعام نہ عطا فرماؤں، تو اہل جنت کہیں گے مولا کہ اس سے بڑھ کر بھی انعام ہے کوئی، جو تمنا دل میں پیدا ہو ہر چیز مل جائے، اس سے بڑھ کر بھی ہے؟ فرمائے گا ہاں۔ اہل جنت کہیں گے وہ کیا؟ فرمائے گا میرا دیدار۔ پھر اہل جنت کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا اور ان میں سب سے ادنا جنتی، اس کے لیے بھی مشک و عنبر کے ٹیلے ہوں گے جس پر اس کو بٹھایا جائے گا۔ اور میرے کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے جب یہ اہل جنت ایک دوسرے کے سامنے آئے گے تو ادنا قسم کا جنتی اعلیٰ قسم کے جنتی کو دیکھ کر کہے گا اس کا لباس کتنا پیارا ہے، اے کاش ایسا لباس میرا بھی ہوتا۔ زبان سے نہیں کہے گا، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا۔ اگلے لمحہ جب وہ اپنے بدن کو دیکھے گا تو اس سے اعلیٰ لباس اس کو زیب کروایا جا چکا ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوتی چلی جائے گی تمہارا رب تم کو عطا فرماتا چلا جائے گا، عطا فرماتا چلا جائے گا۔ آج تو اپنے رب کی مان لے، کل تیری مان لی جائے گی۔ رب وفا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کہ وہ خود بھی وفا فرماتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جنت میں وہ سب تم کو ملتا چلا جائے گا جو بھی مانگتے جاؤ گے۔ دنیا میں تم مانگتے تھے تمہیں نہیں ملتا تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر میرے کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کچھ بندوں کے لیے رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا میرے ملائکہ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جاؤ، باقی لوگوں کو بعد میں جنت میں بھیجا جائے گا، ان کو لے جاؤ۔ تو ملائکہ عرض کریں گے پروردگار عالم جل وعلا کہ ان کا حساب نہیں ہوگا، ان کا نامہ اعمال تولا نہیں جائے گا، نیکی اور بدیوں کا موازنہ نہیں کیا جائے گا؟ تو رب ذوالجلال فرمائے گا میرے ملائکہ میرے یہ وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں مجھ سے بہت ساری دعائیں مانگی تھیں، بہت ساری تمناؤں کا اظہار کیا تھا، میں نے ان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں کی، انہوں نے میرے حضور بڑی دعائیں مانگی تھیں، میں نے کوئی بھی دعا قبول نہیں کی، شاباش ہے ان کے، انہوں نے پھر بھی میری عبادت سے منہ نہیں موڑا۔ ہماری عادت ہے نا، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، بندے ہوتے ہوئے رب پر اعتراض کر دیتے ہیں،
کوئی حیثیت ہی نہیں ہماری، بندہ ہوتا ہوا اپنے خالق پر اعتراض کرتا ہے۔ اور جی ہم نمازیں بھی بڑی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، پھر بھی مصیبتیں آتی تو ہم ہی پر آتی ہیں۔ فلاں ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا، نہ کبھی نماز پڑھی نہ روزہ، اس کو کبھی کوئی بیماری نہیں آئی، ساری بیماری ہمارے ہی پاس۔ کیا فائدہ ہمارے نمازوں کے پڑھنے کا، کیا فائدہ اذانوں کے دینے کا، کیا فائدہ جمعے کے پڑھنے کا، کیا فائدہ روزے کے رکھنے کا، کیا فائدہ راتوں کو جاگنے کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، بیماری ساری ہم پہ آ گئی۔ معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ، وہ بندے یوں نہیں کہتے۔ میرے رب فرمائے گا میرے یہ وہ بندے ہیں کہ جن کی میں نے کوئی بھی دعا قبول نہیں کی، مگر شاباش ہے انہوں نے میری عبادت سے منہ نہیں موڑا، مسلسل میری عبادت کرتے رہے۔ یہ دنیا میں بہت ستائے جا چکے ہیں، آج قسم ہے مجھ کو میری عزت کی، میں ان کو پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ جاؤ ان کو جنت میں چھوڑ کے آؤ، حساب باقیوں کا لیا جائے گا۔ رب کس قدر تیرے ساتھ کرم فرمائے گا۔ آج تو اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جا، قیامت کے تیرا رب تجھے راضی فرما دے گا۔ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تم کو جنت میں وہ سب کچھ ملتا چلا جائے گا جو تم طلب کرتے چلے جاؤ گے۔ یہ کیا ہوگا؟ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ میزبانی ہوگی، تم مہمان ہوگے، تمہارا میزبان تمہارا رب ہوگا۔ نُزُلًا، یہ مہمانی ہوگی من غفور الرحیم، اس اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بڑا ہی مہربان اور رحمت نازل فرمانے والا ہے۔ تمہارے یہاں کوئی مہمان آ جائے نا، مہمان عزت والا ہو، تو تمہاری ایڑی زمین پہ نہیں لگتی۔ اپنے مہمان کی آرام سہولت آسائش کی خاطر تم اپنا سب کچھ نچھاور کرتے ہو۔ گھر میں کچھ ہے نہیں تو ادھار لے لیتے ہو، جو کبھی گھر میں پکا نہیں وہ بھی پکانے کی کوشش کرتے ہو، اپنے مہمان کو زیادہ زیادہ سہولت دینے کی کوشش کرتے ہو، اور تم مجبور ہو کر اپنے مہمان کو راضی کرتے ہو۔ رب تو رب ہے، وہ تو مجبور نہیں ہے نا، وہ تو مجبور نہیں ہے۔ اس نے ایک مثال دے کے تمہیں سمجھایا ہے کہ جس طرح تم اپنے مہمان کے لیے سب کچھ نچھاور کرتے ہو، تمہارا رب تمہاری مہمانی فرمائے گا، تم اپنے رب کے مہمان ہوگے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہوگی اس رب ذوالجلال کی جانب سے جو بہت ہی بخشنے والا ہے اور ہمیشہ رحمتوں کا نزول فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، کتنے خوش قسمت ہیں ایمان والے کہ رب کائنات نے ان کو اپنے محبوب مکرم کا امتی بنا لیا، اور پھر یہ جنت کی نعمت رب نے ان کے لیے پیدا فرما دی۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔